بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی معمول کی ڈیوٹی میں مصروف تھا۔ یہ پیر کا دن تھا کہ مجھے جیل کے احاطے میں ایک آدمی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بزرگ ضد کر رہا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ بزرگ ہے تو اسے اندر آنے دو، ضرور کوئی بات ہوگی۔ چنانچہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کہیں سے بھی بوڑھا نہیں لگ رہا تھا، بس اس کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور داڑھی تھی۔ ایسے لوگوں کو میں دور سے پہچان لیتا ہوں جو 50 سال کی عمر میں خود کو بوڑھا ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ خیر، وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میری مدد کیجیے، میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بلکہ حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے وہ ڈرامہ لگا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، چائے پلائی اور کہا، اب بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، زمانہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ میرا پوتا چوری ہو گیا ہے۔ جس پوتے کے پیدا ہونے کا میں نے اتنا انتظار کیا، وہ چوری ہو گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی۔ میں نے کہا، بھلا پوتا کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ وہ تو یا اغوا ہو سکتا ہے یا خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں جی، وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ خود کیسے جا سکتا ہے؟ نہ ہی کوئی اسے اغوا کر سکتا ہے۔ میرا پوتا چوری ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا، حضرت، لگتا ہے آپ اس عمر میں ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ بہتر ہے آپ گھر جائیں اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور میز پر ہاتھ مار کر بولا، کیا میں تمہیں مذاق لگ رہا ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میری بہو حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ چوری ہو گیا، یعنی میرا پوتا چوری ہو گیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میری عمر صرف 55 سال ہے، تم مجھے بوڑھا سمجھ کر فضول باتیں کر رہے ہو۔ فوراً میری رپورٹ درج کرو اور ہسپتال جا کر تفتیش کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے رویے پر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ آپ اس طرح کسی افسر کی بے عزتی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے رپورٹ درج نہ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا کیونکہ اس کی چال ڈھال اور جس گاڑی میں وہ آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے لیے رجسٹر نکالا اور کانسٹیبل سے کہا کہ ہسپتال جا کر معلوم کریں کہ واقعی ان کی بہو کا بچہ چوری ہوا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی غصے سے بولا، تم نے سنا نہیں؟ تم خود جا کر دیکھو کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کم عمر لڑکوں کو کیا پتہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہسپتال جاتے ہی میری بہو کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے بچے سے محروم ہو گئی۔ وہ بس ضد تھا کہ میں خود جا کر تفتیش کروں۔ اس کی اس درخواست پر میں خود اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اسے اس وقت کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میرا غصہ وہیں ختم ہو گیا کیونکہ میں اس لمحے اپنی بہو کے غم، اس کے دکھ اور اس کے درد کو سمجھ رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اسے چپ کروا دوں اور اس کا غم کم کر سکوں۔ میں نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بہرحال میری بہو کافی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ ابھی تک ہسپتال میں ہے اور رو رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میرے پیٹ میں میرا بچہ ہی نہیں رہا تو میں گھر جا کر کیا کروں؟ اپنے شوہر کو کیا بتاؤں؟ میں نے تو اپنے بچے کے بارے میں بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اگر وہ مردہ بھی پیدا ہوتا تو بھی دل کو تسلی ہوتی کہ کم از کم میں نے اسے دیکھ تو لیا، لیکن یہاں تو میں نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، بشیر صاحب، یہ تو سیدھا سیدھا ہسپتال کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال والوں نے ہی بچہ غائب کیا ہے۔ ممکن ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ آپ کو بتانا نہ چاہتے ہوں، لیکن اس کیس میں کوئی تیسرا شخص شامل نہیں ہے۔ صرف آپ کی بہو ہسپتال گئی تھی اور ہسپتال سے آنے کے بعد ہی آپ نے بچے کے غائب ہونے کی بات بتائی ہے۔ اگر وہ اس کمرے کے علاوہ کہیں اور گئی بھی نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچہ دنیا میں آیا تو ہے مگر آپ تک نہیں پہنچا۔ بوڑھے نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میری بہو کو ضرور معلوم ہوتا۔
تم چاہو تو جا کر اس سے بات کر لو، نہ ہی اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہو، ورنہ بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں کہ سب کچھ ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میری بہو پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میری بہو بہت اچھی ہے، تم جا کر اسے دیکھ تو لو۔ بشیر محمد مجھ سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ میں گاڑی سے اترا، اس نے کہا میری بہو وارڈ میں ہے، تم جا کر اس سے ملو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی بہو سے مل کر کیا حاصل کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ پہلے میں ہسپتال کے عملے سے بات کر لیتا ہوں، پھر آپ کی بہو سے بھی مل لوں گا۔ میں اسی جگہ گیا جہاں اس کی بہو الٹرا ساؤنڈ کروانے آئی تھی، ہمیں وہ کمرہ بھی یاد تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کیا آپ کی بہو یہی آئی تھی؟ بشیر محمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں ایک ریسٹ پیشنٹ بیٹھی تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ لوگ کل پرسوں ہی آئے تھے، ان کی بہو کا الٹرا ساؤنڈ تھا۔ میں نے اس سے تصدیق کی کہ وہ واقعی حاملہ تھی اور الٹرا ساؤنڈ ہونا تھا۔ پھر میں نے پوچھا اگر وہ حاملہ تھی تو پھر بچہ کہاں گیا؟ یہ سن کر ریسٹ پیشنٹ نے حیرت سے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا بچہ کہاں گیا، یہ میری ذمہ داری نہیں، میں تو صرف پرچیاں بناتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا کام نہیں تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو تلاش کیا مگر سب نے صاف جواب دے دیا اور میں حیران رہ گیا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کسی عورت کے پیٹ سے بچہ چوری ہو جائے۔ آخر میں نے ہسپتال کے ٹیکنیشین سے کہا کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا معاف کیجیے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے آپ بتائیں کہ آپ یہ سب کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صرف اس بات پر کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بچہ چوری ہو گیا، ہم اتنی حساس فوٹیج نہیں دکھا سکتے، پہلے آپ مکمل تفتیش کریں پھر یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے برا تو لگا مگر وہ درست کہہ رہا تھا، قانون کے خلاف جا کر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بوڑھے سے کہا پہلے آپ مجھے اپنی بہو سے ملوا دیں، پھر میں دوبارہ یہاں آؤں گا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہو تو گھر جا چکی ہے، اس کا بیٹا آ کر اسے لے گیا، دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں آپ کے بیٹے اور بہو دونوں سے مل لوں گا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بیٹا واقعی پریشان تھا مگر اپنی بیوی سے ناراض بھی لگ رہا تھا۔ جب میں نے بہو سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ رونے لگی مگر نہ جانے کیوں اس کے آنسو مجھے مصنوعی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا جب تک آپ سچ نہیں بتاؤ گی میں آپ کو انصاف کیسے دلاؤں؟ یہ سن کر وہ مزید رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گی؟ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گی؟ میری گود اجڑ گئی اور آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ بہت چالاک ہے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب پہلے سے تیار تھا۔ وہ بالکل نہیں گھبرائی جیسے اسے سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا ہو۔ مجھے بات بہت عجیب لگ رہی تھی لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ عورت باتوں کی ماہر تھی، وہ باتوں کو جلیبی کی طرح گھماتی اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ مجھے وہ بوڑھا آدمی بھی معصوم لگ رہا تھا اور اس کا بیٹا بھی، دونوں ہی بہت پریشان نظر آ رہے تھے، ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی بناوٹی تاثر نہیں تھا۔ مجھے ایک شک اس عورت پر ہو رہا تھا اور دوسرا ہسپتال کے ٹیکنیشین پہ۔ ان دونوں میں ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی، کچھ نہ کچھ ایسا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ میں مجرموں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے جانتا تھا کہ جب مجرم کو ڈرایا جائے تو وہ سچ اگل دیتا ہے یا کم از کم گھبرا ضرور جاتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی کو تسلی دیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا آپ فکر نہ کریں عدنان صاحب، آپ کے والد ایک معزز آدمی ہیں، مجھے بالکل بھی فکر نہیں کہ مجرم کہاں جائے گا، میں اسے ڈھونڈ ہی نکال لوں گا، چاہے مجھے اسے زمین کے اندر سے ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس عورت کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اصل مجرم یہی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے گھر کی بہو تھی، اگر میں ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا تو یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ تم ہمارے گھر کی عورت پر الزام لگا رہے ہو اور اسے بدنام کر رہے ہو۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں تھانے واپس گیا اور اس کیس پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ میں نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی جس میں واقعے کی مکمل تفصیل، دن، تاریخ سب درج کر دی اور میرے پاس ایف آئی آر بھی تھی اور مکمل معلومات بھی، اسے میں ہسپتال جا کر سی سی ٹی وی کی فوٹیج دے سکتا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح جا کر یہ سب کام کروں گا۔ رات بھر میں اسی معاملے کے بارے میں سوچتا رہا، بشیر محمد، اس کی بہو اور اس کا بیٹا عدنان، آخر کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، مگر بہت سوچنے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرے گی، اپنے شوہر اور سسر کی نظروں میں کیوں گرے گی، جبکہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کی پیدائش سے اس کی عزت بڑھے۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا، لگ رہا تھا کہ عورت نے ہی کچھ کیا ہے۔
کیونکہ اس کی نظریں چرانے کا انداز مشکوک تھا۔ میں نے بہت سے مجرم کو دیکھا تھا، وہ بھی پکڑے جانے پر ایسے ہی رویے اختیار کرتے ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں کی حرکت مجھے انہی مجرموں کی یاد دلا رہی تھی اور اب مجھے اس کا پختہ شک ہو گیا تھا۔ میں صبح سویرے سیدھا اسپتال پہنچ گیا۔ وہاں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ میں انٹروگیشن کے کمرے میں گیا اور سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ میں انسپیکشن کے لیے آیا ہوں اور مجھے کیمرے چیک کرنے ہیں۔ گارڈ نے پہلے منع کیا اور کہا کہ انسپیکشن 1 گھنٹے بعد آئے گا، وہی چیک کروا دے گا، مگر میں نے کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی دیکھنا ہے اور میں خود بھی یہ کام کر سکتا ہوں، تو مجھے چابی دے دو۔ پتہ نہیں گارڈ کو کیا ہوا، اس نے مجھے چابی دے دی۔ میں نے کمرہ کھولا، اندر ایک عجیب سی بدعنوانی کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمرہ چیک کیا مگر کچھ خاص نہیں ملا، بس ایک چھوٹا سا بند بکسا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ لگتا تھا اس میں کچھ ہے مگر میں اسے کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ میں صرف کیمرے چیک کرنے آیا تھا۔ پھر میں نے کمپیوٹر کھولا اور اس دن کی فوٹوز تلاش کی۔ جب تاریخ ڈالی تو حیران رہ گیا، اس دن کی ویڈیو ڈیلیٹ کی جا چکی تھی۔ اب میرا شک مزید بڑھ گیا، اگر کچھ غلط نہ ہوتا تو ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی جاتی؟ اب مجھے ٹرانزیکشن پر بھی شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے سیدھا گرفتار کر لوں، مگر اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے دباؤ میں لا کر سچ معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ 1 گھنٹے بعد ٹرانزیکشن آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا اس دن میں بغیر اجازت آیا تھا مگر آج میں چاہوں تو تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم وہ ویڈیو دکھا دو جو تم نے ڈیلیٹ کی ہے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس نے انکار کر دیا اور کہا آپ چاہے تو مجھے جیل لے جائیں مگر ویڈیو کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے کہا اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گا، پھر تمہیں ویڈیو نکالنی ممکن ہی پڑے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میری نوکری بھی ضروری ہے اور عزت بھی۔ میں نے کہا پھر سچ سچ بتاؤ کہ یہ بات کیا ہے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ کسی کو سزا دینے کے لیے میرے پاس ٹھوس ثبوت ہونا ضروری تھا، اور ظاہر ہے کہ ثبوت تو کیمرے سے ہی ملنا تھا۔ ٹرانزیکشن نے مجبوراً کیمرہ کھولا اور ویڈیو تلاش کرنا شروع کی جو اس نے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس دن کا سارا ریکارڈ نکالا۔ میں ایک ایک کر کے ویڈیوز غور سے دیکھنے لگا۔ الٹرا ساؤنڈ روم کی ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر چلنے والے مناظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اپنے خاندان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے وہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لی۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس عورت سے جا کر اعترافی بیان لوں گا۔ اگر وہ انکار کرے گی تو پھر میں یہ ویڈیو اس کے شوہر اور سسر دونوں کو دکھا دوں گا تاکہ انہیں اپنے گھر کی عورت کی حقیقت سمجھ آ جائے اور وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ میں نے ویڈیو کمپیوٹر میں محفوظ کی اور اس میں موجود دوسری عورت کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن میں اسے نہیں جان سکا۔ پھر میں بشیر احمد کے گھر گیا۔ وہاں جا کر میں نے اسے کہا کہ مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے، لیکن سچ بتانے سے پہلے میں آپ کی بہو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر احمد کی بہو یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گی، اپنے شوہر اور سسر کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے اس عورت پر حیرت ہوئی، پہلے وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی اور اب اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ بشیر احمد ایک شریف آدمی تھے، وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے وہ ویڈیو اس عورت کے سامنے رکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اگر آپ اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آنسو بہانے سے حقیقت نہیں بدلے گی، آپ کو سچ بتانا ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گی؟ میری گود اجڑ گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ باتوں کی بہت ماہر ہے، لیکن پھر بھی مجھے شک تھا۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی بڑی بہن بھانج ہے جو کراچی میں رہتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے اپنی بہن کو دے دے گی اور اس کے بدلے پیسے لے لے گی۔ اس نے بتایا کہ اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ بچے کی پیدائش کے وقت سب کو غلط تاریخ بتائے گی، ہسپتال کو ساتھ ملا لے گی اور بچہ پیدائش کے فوراً بعد اپنی بہن کو دے دے گی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے شوہر کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں، گھر کی مالی حالت خراب ہے، اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ اس نے کہا کہ ماں ہونے کے باوجود وہ مجبور ہے اور غربت نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک مشکل میں پڑ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک غریب اور مجبور ماں کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جھوٹ تھا۔ آخرکار میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔
حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ میں نے بشیر احمد اور اس کے بیٹے کو مطمئن کر دیا، لیکن دل میں مجھے معلوم تھا کہ میں نے جو کیا وہ مکمل طور پر درست نہیں تھا۔ آخر میں راوی کہتا ہے کہ فیصلہ آپ پر ہے، اپنی رائے ضرور دیں، لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔